السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر فرض قرار دیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کا سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ دیتے اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔
ایسے ایمان والوں سے اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی معروف ترین حدیث ہے بخاری مسلم وغیرہ میں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 کاموں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی بنیاد ہے اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ہے۔ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو روزہ ارکان 5 میں سے ایک رکن ہے جو اللہ نے اہل ایمان پر لازم کیا ہے۔ تو روزے کی اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ایمان والے لوگوں کی کچھ صفات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ ان صفات میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں سب داخل ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بخشش اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کئی صفات بیان کی ہیں۔ ان صفات کے اندر ایک صفت جو ہے وہ روزہ رکھنا بیان کی ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب ایسے ایمان والوں کا اللہ کے ہاں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اس آیت میں 2 باتیں بیان کی۔
ایک تو فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر دی ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ یہ لفظ غفارہ سے نکلا ہے۔ غفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ فوجی جب میدان جنگ میں لڑتا ہے تو اپنے سر کو دشمن کے وار سے بچانے کے لیے جو خود اور لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے تاکہ دشمن کا وار سر پہ کارگر نہ ہو، اس کو عربی میں مغفر کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے تو علی راسہ المغفر، آپ کے سر پر مغفر تھا۔ مغفر سر کو ڈھانپنے والی فوجی ٹوپی، تو اس کو اسی لیے مغفر کہتے ہیں کہ سر کو چھپا لیتی ہے۔ تو غفر سے مغفرت بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے جو گناہ ہیں ان کو ڈھانپ کر بالکل چھپا دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں رہتے۔ تو گناہوں کی بخشش تبھی ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں کی نظروں سے ان کو چھپا دیتا ہے، اور کسی کے علم میں بات نہیں آتی کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا۔ اللہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتا۔ تو روزے کے فضائل میں قرآن سے عمومی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ روزہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت کو اجر عظیم عطا کرے گا، بہت بڑا صلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، وانا اجزی بہی، اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ کیونکہ روزہ انسان کو خلوت اور تنہائی میں بھی گناہوں سے روکتا ہے۔ حالت روزہ میں بندہ چھپ کر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تنہائیوں میں، خلوتوں میں، علیحدگی میں جب کوئی دوسرا فرد بندے کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تو چھپ کر گناہ کرنے سے بھی بچتا ہے۔ عام طور پر بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں سے بچ کر کوئی کام کروں تاکہ مجھے گناہ کرتے ہوئے کوئی شخص نہ دیکھے۔ چوری کرے گا تو آنکھ بچا کے، کسی کا مال نکالتا ہے آنکھ بچا کے، زناکاری کی طرف دوڑتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ لیکن حالت روزہ میں، تنہائیوں میں بھی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنہائی میں بھی نہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کچھ شہوت پر مبنی کام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا۔ اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا جاتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرو۔ آپ رکھتے تھے۔ وجہ کیا بیان کی؟ اللہ کے فرشتے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں
کہ میرا عمل جب اللہ کے آگے پیش کیا جائے تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ تو روزہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ تو اس روزے کے متعلق اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا خود دوں گا۔ یہ اجزی جو لفظ ہے اس کو دو طریقے سے عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ انا اجزی، اگر اجزی پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اگر اس کو اجزا پڑھیں انا اجزا بہی تو اس کا مطلب ہوگا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ کتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ روزے دار کو خود جو ہے ایک تو جزا دے گا اور دوسرا روزے دار سے خود اللہ رب العالمین ملاقات کرے گا، اور اللہ کی ملاقات اور اس کی رویت اور اس کا دیدار یہ اس روزے کا بدلہ بن جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے الصوم جنۃ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہمیشہ جب دشمن سے لڑتے ہیں اس کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ تو انسان کا ایک دشمن ہے جس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو وسوسے دیتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ نے جو ڈھال بندے کو دی وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر بندہ شیطان کے وار سے بچتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ روزہ رکھ کر تنہائی میں بھی گناہ سے بچتا ہے۔ یہ ایک عظیم ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی حالت روزہ میں نہیں کرتا۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے جو بندے کو گناہوں سے بچانے کے کام آتی ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوان طبقے کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس بھی شخص کو اسباب نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے۔ اسباب نکاح میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو وہ آدمی جسمانی طور پر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو، دوسرے نمبر پر اس کے پاس اتنے کم از کم اسباب ہوں کہ اپنی بیوی کو سر چھپانے کے لیے خلوت اور تنہائی میں اس کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے اس کے پاس جگہ ہو اور بنیادی اخراجات پورے کر سکتا ہو۔ تو فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس بھی شخص کو اسباب نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ جو انسان کی نگاہ ہے، نگاہ کو پست کر دیتا ہے۔ آدمی اپنی نگاہ کو پھر اپنی منکوحہ تک محدود کر لیتا ہے، دائیں بائیں نظریں اٹھا کر جھانک تاک نہیں کرتا، کیونکہ وہ شیطانی فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں ایک حدیث ہے، المرأۃ عورۃ اذا خرجت من بیتها استشربها الشیطان، عورت چھپائے جانے کی چیز ہے، جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ اب وہ شیطان بصورت انسان بھی ہو سکتا ہے، بصورت جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو بصورت انسان
شیطان جو ہے وہ انسان کو، عورت کو جھانکا تانکی کرتا ہے۔ اب یہ نظر غلط اٹھتی ہے، کسی غیر محرم عورت کی طرف نظریں لگا کے دیکھتا رہتا اس کو، تو اس نظر کے دفاع کے لیے بھی نکاح کام دیتا۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، دوسرا فائدہ یہ جو انسان کے اندر اللہ نے جنسی خواہش رکھی ہے، تو جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بہترین اللہ نے ایک ذریعہ دیا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس نوجوان کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی خواہشات کو کس طرح دبائے؟ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جس بندے کو طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ روزہ انسان کی خواہشات کو توڑنے والا ہے، تو روزے سے نفسانی خواہشات دب جاتی ہیں، بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا فرما بردار بنتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پھر نافرمانی نہیں کرتا، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من یضمن لی شیئین اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو صحیح استعمال کروں گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ زبان صحیح استعمال کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو ان دو چیزوں کی ضمانت کوئی شخص دے دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو روزہ جو ہے یہ انسان کو نفسانی خواہشات توڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اب یہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے کے دو معنی ہیں۔ ایک مشہور معنی یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے نکل گیا، اور جہاد اور قتال بھی کیا، روزے کا موسم ہے تو روزہ بھی رکھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ روزہ جب خالص لوجہ اللہ رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے آداب بیان کیے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر روزہ رکھتا ہے، تو یہ روزہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہوتا۔ تو فی سبیل اللہ روزے کی فضیلت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کا فرمانے ذی شان ہے ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذالک وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا، ایک دن کے روزے کی آپ فضیلت دیکھیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا۔ اللہ اتنی جہنم اس سے دور کر دیتا ہے کہ بندہ 70 سال لگاتار چلتا رہے، سفر کرتا رہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ اتنا جہنم سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے۔ کتنی؟ کما بین السماء والارض،
جتنی اس آسمان اور زمین کے درمیان یہ خلا ہے نا، اتنا اللہ بندے کو جہنم سے دور کر کے بیچ میں خندق بنا دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں داخل نہ ہو۔ تو روزے کے بہت زیادہ فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی اور صحیح ابن حبان اور امام حاکم کی مستدرک میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، دلنی علی عمل، کسی عمل پر میری رہنمائی کرو، ادخل بہ الجنہ، جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج سے کچھ 5-6 خطبے میں نے پہلے ایک ایسی ہی حدیث پر دیے تھے کہ صحابی نے نبی علیہ السلام سے کہا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو یہ بات روزے والی اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، اتنی عظیم پاک باز اور جان نثار ہستیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول گفتگو اور فضول قسم کے سوالات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ با مقصد بات، با مقصد سوال، مسئلہ ایسا پوچھنا جس مسئلے کے اوپر عمل کرنا مقصد ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں سوال پوچھنے کی نوعیتیں مختلف ہیں، بعض لوگ اہل علم سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو مسئلہ پوچھنے کا مقصد عمل نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا مقصد اس عالم کا امتحان لینا ہوتا ہے، بعض لوگ سوال در سوال کرنے کے ویسے ہی عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ سوال ہی ایسے پوچھتے ہیں جن کا انسان کے نہ ایمان سے تعلق ہوتا ہے نہ ہی انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل والی حرکات، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے رہے۔ اللہ نے کہا لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، تم اپنے رسول سے اس طرح سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ حکم تو ایک ہی تھا، گائے ذبح کر دو۔ اب انہوں نے کیا کہا، وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، بوڑھی ہے، بچی ہے، جوان ہے، ہل چلانے کے لیے اس کو کھیت میں جوتا گیا ہے یا نہیں؟ سوال در سوال کرتے گئے، خود مصیبت میں پھنستے گئے۔ وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اس صفت کی گائے ملنا ہی مشکل ہو گئی۔ تو اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم آ جائے اس کے آگے سوالات کرنے کی عادت نہیں ہوتی ایک ایمان والے کو، ایمان والا اس پر عمل کرتا ہے۔ تو صحابہ ایسی عظیم جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ بھی پوچھتے تو عمل کے لیے پوچھتے۔ ابو امامہ کہتے، میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، مجھے کوئی عمل بتائیں جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، علیک بالصوم، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو روزہ رکھے، لا مثل لہ، روزے کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ روزہ اتنا عظیم عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے، اسی لیے اس کو اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہوتا۔ باقی کئی اعمال ہیں، بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اچھے اور برے کو مکس کر لیتا ہے۔ آپ کو کتنے لوگ ملیں گے، دکاندار تسبیح پکڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کے ورد کر رہا ہوتا ہے، گاہک سودا لینے آ جائے
زبان تسبیحات پڑھ رہی ہے اور عمل جو ہے اس کا داؤ اور فریب پر مبنی ہے. گاہکوں کے ساتھ اچھا کئی لوگوں کا سلوک نہیں ہوتا. سودا دیں گے تو ماپ تول میں کمی کریں گے، سودا دیں گے اچھا سودا دینے کی ہمت نہیں ہوتی. سودا دیں گے تو سودے میں تلبیس کریں گے. ریڑیوں پر سودا لگا ہوتا ہے، جو اچھی صورت ہوتی ہے سودے کی وہ باہر کی طرف اور جو خراب ہوتی ہے وہ اندر کی طرف. اور کئی کمپنیوں والے ایسے ہیں، وہ مثلاً سیب ہے، اب وہ پیک کریں گے جب تو جس جگہ پر کوئی داغ ہوگا اس پر سٹیکر لگا دیں گے کمپنی کا. یہ کمپنی کی مشہوری ہو رہی ہے ساتھ کہ فراڈ لگاتے ہیں پردے کے نیچے رکھ کر. تو تسبیح بھی کر رہے ہوں گے، کسی نے تسبیح دانوں والی پکڑی ہوگی، کسی نے انگلی کا اوپر وہ گھڑی کی صورت میں چڑھائی ہوگی، ساتھ تسبیح ہو رہی ہے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان تنہائیوں میں بھی فراڈ نہیں کرتا، خلوتوں میں بھی گناہ نہیں کرتا، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود کھاتا پیتا نہیں ہے، شہوات کو پورا کرنے کے اسباب ہونے کے باوجود اپنی شہوت پوری نہیں کرتا. مثلا شادی شدہ ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، نوجوان آدمی ہے، اس کو حاجت بشری ہوتی ہے، حالت روزہ میں بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا کہ میرا روزہ نہ خراب ہو جائے. یہ اتنی عظیم عبادت ہے. تو یہ روزہ جو ہے انسان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے اجر کا باعث ہے. تو حالت روزہ میں گناہوں سے بچنا، حالت روزہ میں اللہ کی طرف توجہ ہونا، یہ ایک عظیم عمل ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، تو جنت میں جانا چاہتا تو روزے رکھا کر، اس لیے روزے کی مثل کوئی بھی عبادت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب المستدرک میں ذکر کی ہے. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، دو چیزیں قیامت والے دن بندے کے حق میں اللہ کے آگے سفارش کریں گی. الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن. جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ بندے کے لیے قیامت والے دن سفارشی ہوگا. قرآن پڑھتا ہے، قرآن قیامت والے دن اللہ کے آگے اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا. روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، اللہ روزے کو وجود دے گا، بولے گا اللہ کے آگے اور کہے گا ای رب منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے سے اور شہوت سے روکے رکھا تھا، تو میری اس کے بارے میں سفارش قبول کر لے. وَيَقُولُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکا، یہ جاگ کر مجھے پڑھتا رہا. فشفعنی فیہ، میرے رب تو میری سفارش قبول کر لے. فیشفعان، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی اور قرآن کی سفارش بھی قبول ہو جائے گی. دیکھیں کتنے دو عظیم عمل ہیں، دونوں کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے. اس لیے روزے کو اس کے آداب ملحوظ رکھ کر اپنے اوپر لازم سمجھ کے کرنا چاہیے. ہمارے خاص طور پر جو مزدور بھائی ہے نا، روزہ رکھنے سے ان کی بڑی جان نکلتی ہے. عرب امارات اور سعودیہ میں ایک بات بڑی عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ دن کے وقت مزدور کو مزدوری نہیں کرنے دیتے، منع کر دیا ہوا ہے.
مجھے 2-3 دفعہ امارات میں رمضان میں جانے کا موقع ملا. کئی لوگ کام بھی اگر کرتے ہیں تو چوری چھپے اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے کھلے عام کوئی نہیں کام کرتا. گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے دن کو روزہ رکھو تاکہ آپ کا یہ عذر نہ ہو کہ ہم مزدوری کرتے تو روزہ نہیں رکھ سکتے. کام پھر کب کرنا ہے؟ رات کو. راتوں کو کام کروا لیتے ہیں تاکہ بندے کا عذر نہ ہو میں نے روزہ رکھا تو محنت مزدوری نہیں ہوتی. یہ اسلام کا رکن ہے, ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. تو ایک مسلمان شخص جو ہے اس کے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے. تو کئی اٹھے کٹھے جوان ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے, گھر میں بیٹھے کھا پی رہے ہوتے ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے روزے کی. روزہ رکن ہے. روزے کا انکار کرنے والا تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور جو بالکل تارک ہے روزے کا اس کے بارے میں بھی امت کے علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے جو پکا تارک ہے روزے کا وہ بھی مسلمان نہیں ہے, پکا بے نماز ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور محدثین کا ایک عظیم گروہ ہے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, اور مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اب غور کریں ذرا کتنا عظیم مسئلہ ہے نماز اور روزے کا, لیکن مسجد میں رہتے ہوئے بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے. نماز کا وقت تو نکل جائیں گے, نماز کا وقت تو کام نہیں چھوڑیں گے اپنے, یہ کام دنیا داری کے یہاں ہی رہ جانے ہیں, ان پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے. نجات کا دار و مدار آپ کے عمل کے اوپر ہے, آپ کی عبادات کے اوپر ہے. عبادت کے وقت اگر آپ عبادت نہیں کرتے, اپنا کام ترک نہیں کرتے, کام میں لگے رہتے ہیں, پھر آپ کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, بعض دفعہ بندہ فتنوں میں آزمایا جاتا ہے, فتنوں میں آزمایا جاتا ہے, اور فتنے طرح طرح کے ہوتے ہیں. رسول اللہ کی بخاری مسلم میں حدیث ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ نبی علیہ السلام سے فتنوں اور شر کے بارے میں پوچھتے تھے. باقی صحابہ زیادہ خیر کے بارے میں پوچھتے, اور حذیفہ بن یمان شر کے بارے میں پوچھتے, فتنے کے متعلق پوچھتے. اور اس کی وجہ یہ بیان کی, میں فتنوں کے بارے میں اس لیے نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں تاکہ میں فتنوں سے بچ سکوں. اور فتنے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. میں چند چھوٹے فتنوں کی طرف ایک حدیث سنا کے آپ کو اشارہ دیتا ہوں, اب غور کریں. فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ, آدمی کا فتنہ, اس کی آزمائش اس حدیث میں 3 چیزوں میں بیان کی. اہل میں, بندے کے گھر والوں میں, بندے کے مال میں, اور بندے کے پڑوسی میں. بعض بندہ بیوی بچوں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے, بیوی بچوں کے پیچھے لگ کر حرام کمائی کمانے لگ جاتا ہے, بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے داؤ فریب کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی طرف کی وجہ سے آزمائش میں آ جاتا ہے. بعض دفعہ آدمی پیسے کما کے آزمائش میں آ جاتا ہے. فی مالہ اہلہ و مالہ, مال بھی بندے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. مال اگر کماتا ہے اور اس مال سے جائز فائدہ نہیں اٹھاتا, مال ناجائز صرف کرتا ہے, مال ناجائز کماتا ہے, جھوٹ بول کر روزی کماتا ہے, وقت میں کمی بیشی جو طے ہے کر کے روزی کماتا ہے,
یہ روزی بندے کی حلال نہیں ہوتی، ان پیسوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، اس کے لیے آزمائش آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ حرام کمائی میں لگ جاتا ہے، وہ جا رہی، اور بعض اوقات انسان پڑوسی کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ اچھا نہ ہو، ہمسایہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنے والا ہو، تو کئی دفعہ بندے کے گناہوں کی شامت آ جاتی ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے پڑوسی کے ساتھ آزما لیتا ہے جس کا پڑوس اچھا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے اچھا سلوک نہیں ہوتا، آئے روز لڑے رہتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن سے ان کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ ہم نے خود یہاں دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے، نہ گھر والوں سے بنتی ہے نہ پڑوسیوں سے بنتی ہے، حالانکہ وہ انسان جس کی آس پاس ہمسائے اور پڑوسی سے بات نہیں بنتی، سمجھو بہت بڑے فتنے میں ہے۔ اب فتنے کا ازالہ کیسے ہوگا؟ بیوی کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، مال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، ہمسائے کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے 3 کام بتائے۔ تکفرھا، ان فتنوں کا کفارہ 3 چیزیں ہیں، الصلاۃ والصیام والصدقہ۔ نماز بندے کو فتنے سے بچاتی ہے، روزہ بندے کو فتنے سے نکال لیتا ہے، صدقہ بندے کو فتنے سے بچاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کا گھر ٹھیک نہیں ہے، اس کی آمدن میں مسئلہ ہے، پڑوسی کی وجہ سے پریشانی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری نماز صحیح وقت پہ ادا ہوتی ہے کہ نہیں، میرے روزے صحیح ہے کہ نہیں، میں اپنے مال سے صدقہ کرتا ہوں یا نہیں، تو اس کے ضرور نماز میں یا کمی ہوگی، یا روزے میں کوتاہی ہوگی، یا اس کے صدقات و خیرات میں کوتاہی ہوگی۔ ورنہ جو صدقے دل سے نماز پڑھتا ہے، صدقے دل سے روزہ رکھتا ہے، صدقے دل سے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وسائل ہیں اس کے جو بندے کو فتنے سے بچاتے ہیں۔ تو روزہ بھی انسان کو فتنے سے بچاتا ہے۔ عمر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جسے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر لائے۔ عمر بن مرہ الجوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں، اگر میں گواہی دے دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا الہ اور معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دے دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الخمس، اور میں 5 نمازیں پڑھوں، وادیت الزکوٰۃ، اور میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان، میں رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھوں، وقمتہ، اور میں رمضان کا قیام بھی کروں۔ قیام رمضان کا معنی رات کو تراویح پڑھنا۔ اب غور کریں ذرا، اللہ اور اس کے رسول کی یہ جو 2 گواہیاں ہیں، شہادتیں یہ دے، پھر نماز اس کے بعد، نماز کے ساتھ پھر بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، پھر رمضان کے روزے رکھے، اور رمضان کی راتوں کو قیام کرے اور تراویح پڑھے۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر میں سارے کام کروں، فممن انا، تو اللہ کے نبی مجھے بتاؤ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہے نا سوال، بڑا عظیم مسئلہ ہے کہ نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، زکاتیں دوں، رات کو تراویح پڑھوں، تو قیامت والے دن میں کن لوگوں میں اٹھایا جاؤں گا؟ یاد رکھو، اس دنیا میں 4 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا ہے۔
جن کی راہ آپ اپنی نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے ہر نماز میں کہتے ہو کہ مجھے ایسے لوگوں کی راہ پر چلا دینا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ نے اس انعام یافتہ گروہ کی خود وضاحت قرآن میں دوسری جگہ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھی ہوں گے جو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں یا صالحین ہیں، نیک لوگ. یہ 4 قسم کے فرما بردار بندے ہیں اللہ کے دنیا میں. اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے صدیقین، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے شہداء، اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار. اب صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں توحید پر بھی ایمان لے آتا ہوں، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لے آتا ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں زکوٰۃ جو میرے ذمہ بنتی ہے وہ ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اور راتوں کو قیام اور تراویح پڑھتا ہوں، فَمِمَّنْ أَنَا، تو میرا شمار کن میں ہوگا؟ وَالشُّهَدَاء، تیرا شمار صدیقوں اور شہیدوں میں ہوگا. کتنا عظیم عمل ہے اور کتنا عظیم ساتھ ہے. تو ہم روزے نہ رکھ کے، نمازیں نہ پڑھ کے، زکاتیں نہ دے کر کیا نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھی بن سکتے؟ اللہ کے ولیوں کے ساتھی بننا، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کا ساتھی بننا، اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے انتہائی سچے لوگوں کا ساتھی بننا، اور اللہ کی پاک باز ہستیاں نبیوں اور رسولوں کا ساتھی بننا بہت بڑا ساتھ ہے. تو یہ ساتھ ہم خود گم کر دیتے ہیں. نماز نہ پڑھ کے، روزہ نہ رکھ کر. ایک اور اس کے مد مقابل حدیث عرض کرتا ہوں. جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی حفاظت، ایک ہے نماز ادا کرنا، ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، جس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے نماز عصر کے ساتھ کی. عصر کا وقت کام کاج کا ہوتا ہے، اللہ نے اس نماز کی خصوصی ہدایت کی، والصلاۃ الوسطی. تو جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ کن کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا؟ وہ بھی 4 طرح کے ہی لوگ ہیں: فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف. امام ابن القیم نے نماز پر ایک کتاب لکھی ہے، الصلاۃ وحکم تارکہا. نماز اور نماز جو بندہ چھوڑ دیتا ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے. اس میں بھی یہ حدیث لائے: فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف. اب فیصلہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین 4 طرح کے اس پاک باز گروہ کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، یا فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کا ساتھی بننا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ میرے اور آپ پر ہے، اور اس کی تصدیق ہمارے عمل نے کرنی ہے. اگر ہمارا عمل نماز کی حفاظت پر ہوا، فرائض کی حفاظت پر ہوا، پھر تو
صدیقوں اور شہیدوں کا ساتھ نصیب ہوگا؟ اگر نہ ہوا تو جہاں قارون سڑ رہا ہوگا، فرعون جہاں جل رہا ہوگا، حامان جہاں عذاب میں گرفتار ہوگا، ابی بن خلف کو جہاں سزائیں مل رہی ہوں گی، یہ بے نمازی اور بے روزگار بے روزہ یہ شخص بھی وہاں ہی جلے گا۔ عام طور پر لوگ مسلمان کہلانے والے بھائی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اس کی نوعیت پر غور ہی نہیں کرتے، کتنا بڑا جرم ہم روزانہ کر رہے ہیں۔ اور جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو خالق ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمارے دنیا میں رہنے کا باعث ہے اور ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، آخر اس مالک کا بھی تو کوئی حق ہے۔ صرف اپنی جان کا ہی حق نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کا ہی صرف حق نہیں ہے، سب سے بڑا حق پیدا کرنے والے پروردگار کا ہے۔ اس کے بعد یہ انسانوں کے حقوق ہے۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل دیکھو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اس آیت میں پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد انسانوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور انسانوں کے حقوق میں ماں باپ کو مقدم رکھا۔ تو پہلا حق اللہ کا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر حق یہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بنائیں۔ تو ہم اللہ کا حق پس پش ڈال دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، کام کاج ہمارے جاری رہتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا جب آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں اس بات کی کہ اللہ اکبر سب سے بڑی ہستی، آپ کو ندا اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا جاتا ہے، آپ کا کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کی مزدوری یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت آ گیا ہے، وہ سب سے بڑی ہستی، اس کی طرف سے تمہیں آواز دی جا رہی ہے، آ جاؤ، کبریائی والا اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے تو مطلب یہ نکلتا ہے ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے عمل کو، اپنی یہ دنیا کی گزران کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ یہ چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، بلکہ کئی دفعہ بندہ روزی کماتے کماتے ہی مر جاتا ہے۔ روزی کمانے کے لیے دوسری تیسری منزل پہ چڑھا ہوا ہے، بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے پھٹا ٹوٹا بندہ زمین پہ آ گرا۔ تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تھوڑا سا سبب اور ہیلا بنتا ہے بس روح نکلنے کا۔ تو سیاںا اور عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں کھپاتا ہے۔ آخر میں حدیث عرض کرتا ہوں، وقت بہت ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، ابن کثیر بھی یہ تفسیر میں حدیث لائے، اللہ کہتا میرے بندے تفرغ لعبادتی، میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیرا سینہ غنا اور دولت سے بھر دوں گا اور تیری فقر اور محتاجی ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو نہ تیرا سینہ غنا سے بھروں گا نہ تیرا فقر ختم کروں گا۔ تو عبادات جو ہیں یہ روزی ملنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ ایسے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، اذان ہوتی ہے دکان پہ گاہک آئے ہوئے وہیں رک جاتے ہیں، وہ کہتے بس اذان ہوگی، سودا لینا تو نماز کے بعد آنا۔ اور ان لوگوں کی کئی ایسے بھی ہیں گاہک انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیانتدار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حق میں ڈنڈی نہیں مارتے، بندوں کے حق میں بھی وہ بالکل صاف اور ستھرے ہوتے ہیں، صداقت اور سچائی کے ساتھ انسان سے لین دین کرتے ہیں۔ تو سچائی میں برکت ہے، عبادت میں برکت ہے، اپنے مال میں برکت بڑھانا چاہتے ہو
تو اپنی نماز اپنے روزے ان کو صحیح طریقے سے ادا کر لو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عبادات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب بھائیوں کی فقر، محتاجی اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پوری کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔